الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يولي حقه المجاهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غرس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرزه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی گفتگو میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ تمام کے سامنے پیش کروں جس طریقے سے امام زمانہ اپنے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ پرآشوب ہے. لوگ پیسے کی قلت ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ سے مانگے یا اپنے وقت کے امام سے مانگے. تو اسی کے ذیل میں ایک واقعہ ہے. جناب آیت اللہ ضیاء عراقی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا تعلق حجاز کے شہر سے تھا، خطیف کے شہر سے تھا جو کہ حجاز میں موجود ہے. تو اس نے ارادہ کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو لہٰذا اس نے سامان سفر طے کیا اور پھر راستے سے نکلا. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ وہ غریب تھا تو اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھی، تو وہ آدھا رستہ ہی گزرا تھا کہ اس کے پاس سے پیسہ ختم ہو گیا. اب ہوا یہ کہ نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ وہ واپس اپنے وطن کو جا سکتا ہے، یعنی اس کے پاس بالکل پیسے نہیں رہے. تو بڑا پریشان ہوا اور یہی پریشانی کے حالت میں اسے ایک خیال آیا کہ میں امام زمانہ سے استغاثہ کروں. لہٰذا وہ امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کرنے لگا اور دعائیں کی. یہ دعاؤں میں مصروف تھا کہ ایک ورعی شخصیت نمودار ہوئی اور اس کی طرف آپ مخاطب ہو کے فرمائیں کہ یہ کچھ رقم ہے تم اپنے پاس رکھو. تو وہ شخص وہ رقم لیا اور پھر اس شخصیت نے کہا کہ تم سامرا جب جانا، کیونکہ پہلے عراق آتا ہے لہٰذا وہ سامرا سے ہوتے ہوئے پھر امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کو جا رہا تھا. تو امام نے اسے پیسے دیے. وہ جو شخصیت آئی تھی وہ امام زمانہ علیہ السلام تھی. آپ نے اس شخص کو پیسے دیے اور پھر کہا کہ جب آپ وہاں جانا تو سید مرزا شیرازی میرے نمائندے رہیں گے سامرا کی سرزمین پر. آپ ان سے ملنا اور کہنا کہ سید محمد نے مجھے بھیجا ہے اور وہ آپ کو کچھ رقم دیں گے اور مزید وہ رقم لے کر آپ اپنی زیارت کرنا اور اپنے گھر اور اپنے وطن واپس لوٹ جانا. تو یہ فرماتا ہے وہ شخص کہ میں یہ تمام باتیں سن رہا تھا لیکن میں نے غور نہیں کیا، میں بس سنے ہی جا رہا تھا. اور پھر اس شخصیت سے میں نے پوچھا کہ اگر وہ نہ پہچان سکے سید مرزا شیرازی تب کچھ میں آپ کے کیسی شناخت کرواؤں گی. تو اس شخصیت نے یعنی امام زمانہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ گزشتہ سال جو زیارت کے لیے وہ روانہ ہوئے تھے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں، تو یہ تھا کہ کافی ہجوم تھا، زائرین تھا، اور اسی سبب جو گرد ہے جو ریت ہے وہ حرم کے گرد گرد جمع ہو گئی تھی، مومنین جو چلتے ہوئے جا رہے تھے. تو زری کے اطراف میں جب گرد وغیرہ جمع ہو گئی مٹھی تو آپ اور آپ کے ایک ساتھی ملا علی غانی تہرانی
آپ دونوں نے مل کر اپنی ابا کو اپنے دوش سے اتارا اور اس ابا سے آپ زری کے اطراف کی مٹی صاف کرنے لگے. آپ نے مٹی ایک جگہ جمع کی اور ملا علی تہرانی نے اس مٹی کو باہر پھینکا. تو جب آپ یہ عمل کر رہے تھے تو میں وہاں موجود تھا. لہٰذا یہ شخص نے واقعہ تمام جو امام نے فرمایا وہ لے کر پھر وہ مال اپنے ساتھ چلا اور پھر جب وہ وہاں پہنچا سامرا میں تو اس نے ملاقات کی سید مرزا شیرازی سے اور پھر فرمایا کہ یہ مجھے سید مہدی نے کچھ رقم دیے اور کہا ہے کہ آپ سے ملوں اور آپ کے پاس سے بھی کچھ رقم موصول کروں. تو انہوں نے یہ فرمایا بلکہ اس نے پورا تمام واقعہ بیان کیا کہ آپ لوگ شہزادی زینب کے حرم میں تھے اور پھر آپ لوگوں نے حرم کی صاف صفائی کی اپنی ابا سے. تو جیسے ہی سید مرزا شیرازی نے یہ واقعہ سنا وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس آنے والے شخص کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ یہ واقعہ صرف ہم دونوں تک محدود تھا اور جو آپ فرما رہے ہیں جو شخصیت نے آپ کو یہ واقعہ سنایا وہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام. تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ امام زمانہ اپنے شیعوں کی مدد فرماتے ہیں اور امام نے مدد بھی فرمائی لیکن وہ شخص ہیں جو امام کو سامنے سے نہیں پہچانا. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اعمال اتنے ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم امام کی شناخت کر سکیں. ہاں ارباب اعظام آج 6 محرم الحرام کی صبح نمودار ہو چکی اور آج ذکر مصائب علی اکبر علیہ السلام بیان کی جاتے ہیں. وہ علی اکبر علیہ السلام جو اپنے بابا امام حسین کے کافی چہیتے تھے. خود امام حسین کا رسول اللہ سے جو رشتہ تھا کہ خود آپ رسول اللہ کے چہیتے نواسے تھے اور آپ بھی اپنے نانا جان سے کافی محبت کیا کرتے تھے. لیکن آپ کے نانا سے جب آپ کی جدائی ہوئی تو آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے خدا مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو رسول اللہ کی شبیہ ہو. لہٰذا حسین کے گھرانے میں علی اکبر کی ولادت ہوئی اور حسین علی اکبر کو کافی چاہتے تھے اور جب کبھی نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھتے. اب جب میدان کربلا میں علی اکبر علیہ السلام آئے اور کہا کہ بابا جان مجھے پڑھنے کی اجازت دے تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے, تمہاری پھوپھی کا زیادہ حق ہے تم ان سے دریافت کرو. لہٰذا جب علی اکبر علیہ السلام شہزادی زینب سے ملاقات کرنے آئے اور کہا کہ جان مجھے مرنے کی اجازت دی تو شہزادی زینب نے کہا کہ اے اکبر کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا. لہٰذا شہزادی زینب نے جب یہ فرمایا تو علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ اگر امام حسین آپ کو زیادہ عزیز ہے کہ آپ کا اکبر زیادہ عزیز ہے. لہٰذا علی اکبر علیہ السلام کو اجازت ملی. اب علی اکبر علیہ السلام جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور چاہتے ہیں کہ میدان کی طرف آگے بڑھے تو علی اکبر علیہ السلام نے کچھ آہٹ محسوس کی. علی اکبر علیہ السلام نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا اور یہ محسوس کیا کہ وہ آہٹ اور تیز ہونے لگی. علی اکبر علیہ السلام نے پلٹ کر جب دیکھا تو دیکھا کہ امام حسین ہیں جو دوڑے آتے ہیں علی اکبر کے پیچھے. علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے مجھے جنگ کی اجازت دے دی پھر آپ کیوں کر تشریف فرما ہوتے ہیں. تو امام حسین نے کہا کہ اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے, کاش تمہارا بیٹا بھی اکبر جیسا ہوتا اور تم اس درد کو محسوس کرتے کہ جوان بیٹے کا مرنا باپ کے لیے کتنا ناسور زخم ہوتا ہے. لہٰذا علی اکبر علیہ السلام نے امام کو ودا کیا اور میدان کارزار میں تشریف لائے اور رجس خوانی کی اور خوب جنگ کی. آپ نے گویا کہ جس نے رسول اللہ کی جنگ نہیں دیکھی وہ علی اکبر کی جنگ دیکھ لے کیونکہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھے. آپ نے اتنی جنگ کی کہ اشقیاء میں ہلچل مچ گئی.
اور جنگ کے دوران وہاں علی اکبر علیہ السلام کی جنگ امام حسین ملاحظہ فرما رہے تھے، اور پھر شہزادی ام لیلہ سے کہا کہ اے ام لیلہ، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ علی اکبر کی کامرانی کے لیے دعا فرمائیں۔ جیسے ہی شہزادی ام لیلہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اے خدایا، جس طرح تو نے یوسف کو یعقوب سے ملا دیا، اسی طرح مجھے میرے اکبر سے ملا دیا۔ اب علی اکبر علیہ السلام جنگ کیے اور پھر واپس خیمہ گاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا، حسین کے چہرے پر تبسم ہوئی، اطمینان اور خوشی محسوس ہوئی شہزادی ام لیلہ کو۔ اب امام کے پاس جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام آئے، آپ نے کہا کہ بابا، میں چاہتا ہوں کہ چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ میں اس فوج اشقیاء کو بتاؤں کہ بنی ہاشم کا خون کیسے جنگ کرتا ہے۔ اب یہاں اکثر علماء بیان فرماتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا کہ خیمہ گاہ میں پانی نہیں ہے، لیکن یہ سوال اس لیے آپ نے کیا کہ آپ کو دنیا کو بتانا تھا کہ امام حسین کتنے پیاسے ہیں۔ تو اب امام نے کہا کہ بیٹا اکبر، آپ میرے قریب آئیں۔ جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام قریب آئے، امام علیہ السلام نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان لی۔ علی اکبر نے فوراً اپنی زبان کھینچ لی اور کہا کہ بابا، آپ کی زبان پر تو چھالے ہیں، آپ کی زبان پر تو کانٹے ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے کہا کہ اے اکبر، آپ تو میرے جد سیراب کریں گے۔ اب علی اکبر علیہ السلام وارد میدان ہوئے، خوب جنگ کی، لیکن کب تک جنگ کرتے ہیں؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیرا اور ایک نیزے کی انی پیچھے سے وار کیا کہ علی اکبر نے جو انگڑائی لی کہ نیزے کی انی اسی میں سینے میں پیوست ہو گئی۔ ہاں، اب اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا اور اکبر نے کہا کہ بابا، میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ حسین کبھی ادھر جاتے ہیں، حسین کبھی ادھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکبر، تم کہاں ہو میرے بیٹے؟ لہٰذا امام حسین علی اکبر علیہ السلام کی آواز کے سہارے پہنچے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ علی اکبر خاموش ہیں اور کچھ اپنے سینے پہ ہاتھ دبائے ہوئے ہیں، کچھ زخم ہے جو چھپا رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے چاہا کہ علی اکبر کے سینے سے ہاتھ ہٹائے، لیکن علی اکبر ہے کہ اور مضبوط کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ اب امام حسین علیہ السلام نے تھوڑی سی طاقت لگا کر جب علی اکبر کے ہاتھ کو اس سینے سے ہٹایا تو خون کا فوارہ حسین نے دیکھا۔ علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی تھی۔ اب نجف کا رخ کیا اور یا علی کہہ کے وہ نیزے کی انی نکالی۔ جیسے ہی نیزے کی انی نکالی، علی اکبر کا اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اب امام نے کہا کہ اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ، حسین کو سہارا دو، جوان لاش باپ سے اٹھائی نہیں جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وزن قضائہ و تسلیم باراللہ ہم سے اس عزاداری کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں ان کی جان مال ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مشتاقین حج و زیارات ہیں انہیں اس شرف سے سرفراز فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین